اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ہم نے وہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جن کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس کے مقابل کوئی ایک آیت بھی لے آؤ تو ہم تمہیں مان جائیں۔ رب تعالیٰ کا چیلنج تھا اور اس کے اندر حفاظت تھی قرآن پاک کی، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن پاک کو جھٹلاتا ہے، جو شخص اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اس کے لیے کیا سزا ہے۔ اب ان کافروں کے لیے جب سزا کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ والی آیت بیان کی گئی جس کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ ترغیب کا بھی ذکر فرماتا ہے، اس لیے کفار اور ان کے اعمال اور عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ اب اس آیت میں صالحات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نیکیاں، وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ جنت کے پھل رنگ میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، مگر جب وہ اس کو کھائیں گے تو وہ ایک نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں جو دنیاوی پھل ہیں ان سے ملتے جلتے پھل ملیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ یہاں پر یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جب وہ پھل دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ہم پہلے کھا چکے ہیں، لیکن جنت کے پھل اس طرح سے ہوں گے کہ ہر دفعہ ان کا ذائقہ زیادہ بہترین ہوگا، اور دنیاوی پھل جیسے ایک دفعہ کھانے سے، دو بار کھانے سے انسان عاجز آ جاتا ہے یا اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ اب نیا کھائے، نیا ٹیسٹ اس کے اندر جائے، تو جو جنت کے پھل ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ سیم پھل اگر وہ دوبارہ کھائے گا تو اسے پہلے سے زیادہ لطف آئے گا، اس کا جی ان سب کو کھانے سے نہیں بھرے گا۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں۔ جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے جدا ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ اور کوئی گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ تفسیر مدارک البقرہ تحت الآیہ صفحہ نمبر 39 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ بحوالہ صراط الجنان، آخر میں اس آیت کے ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ یہاں پر یہ جو پوری مکمل آیت بیان کی گئی اس کے اندر نیک عمل کرنے والوں کے لیے انعام کا ذکر کیا گیا۔ اس کے اندر وہ چند انعام ذکر کیے گئے جو جنت میں جنت کے رہنے والوں کو ملیں گے، جیسے وہ رزق عطا کیا جائے گا، وہ پھل عطا کیے جائیں گے جن کو وہ کھا کے کبھی سیر نہ ہوں گے، بہترین لطف ہوگا اس کے اندر۔ اس کے بعد ازواج مطہرات، جنت کی بیویاں یا حوریں بھی ہوں گی، اور دوسری جو ہیں خواہ جو بھی ہوں گی وہ ہر عیب سے وہاں پر پاک ہوں گی، اور جنتیوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یہ جو ہماری زندگی ہے دنیاوی زندگی یہ کچھ وقت کی ہے، لیکن جو ہماری آخرت کی زندگی ہوگی وہی ہمیشگی والی ہوگی، وہی زندگی ہوگی جہاں پر ہم
ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس زندگی کو ہم نے ہمیشہ گزارنی ہے، جو زندگی ہمیں وہ ملے گی جس میں ہم کبھی فنا نہیں ہوں گے، اس زندگی کی تیاری کے لیے یہ جو ہماری ابدی زندگی ہے اس کو اس طرح گزاریں کہ ہمیں وہ زندگی ملے جو خوشگوار ہو۔ یعنی اگر یہاں پر ہم نیک عمل کریں گے تو ہمیں آخرت میں بہترین ملے گا، اگر ہم صالحین میں سے ہوں گے تو ہمیں آخرت میں بھی بہترین اس کا اجر ملے گا۔ لیکن گناہ گاروں کے لیے آخرت میں بھی وہ زندگی ہوگی، وہ گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں اس کی اس طرح کی سزا آخرت میں دی جائے گی کہ تب اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ یعنی یہاں پر ہم جیسا بھی عمل کریں گے وہاں پر ہم اس کا پھل پائیں گے۔ اگر ہم یہاں پر مشکلات کاٹ کے رب تعالیٰ کی کہی گئی باتوں پر عمل کر کے اپنے نفس کو ختم کر کے، اپنے نفس کو مار کے، اس کی جتنی بھی خواہشات ہیں اس کو پیچھے رکھ کے رب تعالیٰ کی حضور کی کہی گئی باتوں پر عمل کر کے دنیا میں زندگی گزاریں گے جو ایک انسان کے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے وہ زندگی مشکل ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں کہی۔ لیکن اگر ہم شیطان کی باتوں پر عمل نہ کر کے وہ زندگی گزاریں جو رب تعالیٰ کو پسند ہو، اس کے حبیب کو پسند ہو، ان کے پیاروں نے جو گزاری ہو، تو ہمیں آخرت میں وہ زندگی ملے گی جس کی ہر کوئی خواہش رکھتا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں جو رب کے حضور اور رب کو پسند آ جائے، وہ رستہ چنیں جو اللہ کو اور اس کے حبیب کو پسند آ جائے، تاکہ آخرت میں ہمیں وہ ٹھکانہ ملے جو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔